guys, it's Kritlin. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ जिन्हें मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो पे जिसका टाइटल है अल्लाह का तारुफ। ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, do check them out, do follow us and let's quickly react on this video. Let's go. शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, जो मर्जी कर दे रहो बख्शिश हो ही जानी है। तो सर अगर ये किसी का कॉन्सेप्ट है ना तो उसको कुरान की अलिफ बे नहीं पता। डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला मेरे उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला उनको नेक कामों का अजर दे और उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाए। यानी वो बयानुल कुरान आप सुने ना तो लगता है कि यार कुरान जिस तरह नाजिल हुआ है वो उस तरह प्रेजेंट हो रहा है। जिसने कुरान नहीं पढ़ा ना वो तो यही समझता है कि शायद अल्लाह ताला को एक बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने ये लोग पैदा किए हैं और एक शुगल मिला गेम है, एंड पे सारों को ही छोड़ देगा। कुरान पढ़ना जनाब अगर ये मामला होता तो अंबिया और किताबें आती। इमाम मोहम्मद गजाली ने किमिया सादत में लिखा है कि जो उलमा मिंबरों पे चढ़ के लोगों को ये बता रहे हैं ना कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और वो सबको बख्श देगा चाहे जिस तरह की मर्जी ज़िंदगी गुजारो, वो असल में ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबर झूठे थे नाउज़ बिल्लाह, उनके साथ जो किताबें नाजिल हुई ये इसमें जो वहीदें आई हैं कि जो नाफरमान है उनको दोज़ख में झोंका जाएगा, ये सब का सब झूठ है और वो ये सही कह रहे हैं। फिर इमाम गजाली कहते हैं ऐसे उलमा वाजिबुल कत्ल है। मैं आज के किसी मीठे मीठे मुबल्लिग के ऊपर कत्ल का फतवा नहीं लगा रहा। इमाम गजाली कह रहे हैं कि जो इस किस्म की रहमत की आयात सुना सुना कर उनका गलत मफहूम बयान करके खुदा से दूर कर, ये तो यहूदियों का यही तो अकीदा था। सूरत बकरा में आता ना, वो कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला चंद दिनों के लिए डालेगा दोज़ख में फिर निकाल लेगा, हम तो अल्लाह के चहीते हैं। अल्लाह ताला माता तुमने कोई अहद लिया हुआ है अल्लाह से? सूरह बकरा शुरू में इसीलिए है कि तुमसे एक पहले तुमसे ज्यादा लाडली उम्मत थी, इस हवाले से कि उसमें ज्यादा पैगंबर आए, 3 किताबें नाजिल हुई तौरात ज़बूर इंजील। लेकिन जब उन्होंने हमसे रुगर्दानी की तो हमने देखो उसे दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, उन पे ऐसी जिल्लत और मस्कनत आज तक तारी है। तो सर ये बातें करना थानेदार वाला मामला नहीं। कुरान का उसलूब भी बड़ा सख्त है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं अक्सर बताता हूँ 2011 की बात है, हमारे मोहल्ले में ये एक मस्जिद यानी लड़कियों का एक मदरसा है अहले हदीस का। तो वहाँ पे एक आंटी हैं जो डॉक्टर फरहत हाशमी की क्लास फेलो है, स्टूडेंट नहीं क्लास फेलो है। तो वो रमज़ान में दौरा कुरान करवाती थी। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, उस वक्त 3 बच्चे थे माशाल्लाह 4 है, मैंने कहा मैं बच्चे संभालता हूँ, तुम ना रमज़ान में पूरा कुरान गो थ्रू कर। वो सुबह 9 से लेके 12 बजे तक एक पारा कवर करवाती थी, पूरे रमज़ान में कुरान ख़त्म। मैं क्या तेरी जद्दी पुश्ती किसी ने पूरा कुरान नहीं तरह में पढ़े होना इस तरीके नाल, तो तू तो अल्लाह दी बंदी पढ़ ले। अच्छा जब वो कुरान पढ़ के मुकम्मल हो गया कोर्स, मैंने उसको कहा कि तुमने क्या सीखा? उसने एक जुमले में कंक्लूड किया, उसने कहा जी मुझे जिस खुदा का तारुफ करवाया गया था ना इस माशरे की तरफ से और मेरे माँ बाप की तरफ से, वो खुदा कोई और है और जो खुदा कुरान में है ना वो कोई और है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा खुदा तो बड़ा डाढ़ा है। ये थानेदार और ये वो इस तरह के टर्म्स रिवाइज कर रहे हैं। आप जरा कुरान तो पढ़ के देखें। क़यामत के दिन अल्लाह ने अपना नाम क्या रखा हुआ है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज के दिन किसकी बादशाहत है? उस अकेले क़हार की जो सब पे छाया हुआ है। सूरतुल मोमिन में आती है आयत, जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं। फिर सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौराहे से गुजरे, कुछ असहाब जो है वो हंस रहे थे। आप रुक गए, आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ ना तुम जानते होते तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोते। तो नबी इस्लाम का तो मुबारक जिंदगी में तो बड़ी संजीदगी है। अगर कोई ये समझता है कि बगावत की जिंदगी गुजारे, अपनी मर्जी की जिंदगी ना, दुनिया जो अल्लाह की मर्जी की गुजारेगा आखिरत फिर उसकी मर्जी की होगी। लेकिन जो अपनी मर्जी की दुनिया गुजारेगा आखिरत फिर अल्लाह की मर्जी की होगी, यानी दोज़ख में। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये इतना मामला आसान नहीं है। अल्लाह ताला सूरह हिज्र में फरमाता है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ऐ नबी अलैहि सलाम मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हूँ। लेकिन फिर साथ ही फरमाया कि उनको ये भी बता दो कि मेरा अजाब वो भी बहुत सख्त है। बैलेंस करो। बाकी ये ठीक है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है।
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کریں پھر بھی اس سے معاملات سیدھے نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع لائیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو، میں توبہ قبول کروں گا. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی. کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں ابھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اس طرح تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو بھی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسمیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے. لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس ایسوں کی توبہ ہے اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لو. اور اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر جمیل صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ گناہ کرتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے. یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا ہے. یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ تو دیکھ لیں، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے. آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آؤ. وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں. ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں. اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، او یہ کیا ہو گیا، اے نہ ہو جائے کام نہ پیر پا دو. ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا. اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی، سارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑ آتی ہے، جنت بنا لینا. پریکٹیکل چیک کر لیں. اور اس کے بدلے میں اگر یہ بات کی جائے کہ جی آپ دنیا میں اللہ کی تابع فرمان بن کے رہو، ادروائز آپ کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا، کوئی بچت نہیں ہوگی، تبھی لوگ اللہ کی طرف جائیں گے. آپ اگر یہ بھی لالچ لوگوں کو دیں کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برے عمل کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں کرے گا. جب تک آپ ڈر، اور یہ نیک بندوں کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. سورۃ الفرقان میں جو مسئلہ 120 ہے اہل ایمان کی 12 خصوصیات، میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا.
ایک خصوصیت یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے, وہ تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے, لٹکتی تلوار ہے. اہل ایمان تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. اللہم اجرنی من النار کیوں وظیفہ تعلیم کیا گیا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سیدنا عثمان جن کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے, جب قبرستان جاتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. لوگ کہتے تھے یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل کامیاب ہوئی اس کی اگلی آسان ہوتی چلی جائے گی, اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی مشکل در مشکل در مشکل ہوگی. تو حضرت عثمان کو سمجھ آ گئی تھی یہ تھانے داری والا کنسیپٹ جو آپ نے اس کو نام دیا. ہم تو تھانے داری نہیں کہتے, ظاہر ہے خدا نے دنیا بنائی ہے, وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ میرے تابع فرمان ہو. گنڈا گردی کرنے کے لیے تو اس نے دنیا نہیں بنائی ہے. تو یہ بڑا یعنی کریٹیکل ایشو ہے, اور اس معاملے میں نا یعنی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس قسم کے واعظین سے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں کہ وہ الٹا جنہوں کہتے ہیں نا کہ وہ گاٹے فٹ ہونے والی تعلیمات ہو جاتی ہیں, یعنی اس سے لوگ پھر نیگیٹو رزلٹ نکالتے ہیں. آپ بیلنس بیان کریں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں بیان کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے متنفر ہوں. آپ دونوں طرف کے مسائل کو بیان کریں. اسی قسم کی آیات جو ہے نا جی وہ ہاں یہ آگے سورۃ النحل کی آیت نمبر 119 ہے. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ, پھر اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے, جو لوگ ثم تابوا اس کے بعد وہ توبہ کر لیں, من بعد ذالک گناہ کرنے کے بعد, واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لیں, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور غفور رحیم ہے. کس کے بعد؟ جو اللہ کی شرطیں پوری کرے گا. کیا شرط ہے؟ جہالت میں گناہ ہوا, پھر اس کے فوراً بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی. خالی چھڑی توبہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے. اب یہ ڈاکٹرائن کلیئر ہوگی. جو توبہ کرے وہ اصلاح کرے, ان ربک بے شک تیرا رب, من بعدها اس کے بعد لغفور رحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے. میرا چیلنج ہے, قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ باغی ہو جائیں اسی طرح زندگی گزاریں. ترمذی میں روایت ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کرو, لیکن کس کو پتہ ہے کہ کس وقت موت کا غرغرہ آ جائے گا. تو اس قسم کی باتوں سے ڈسیو نہیں ہونا چاہیے. ایسے واعظین کی ان کو بھی سمجھانا چاہیے, اور میں ان سے یہ کہوں گا قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے. اچھی بات, انہوں نے بہت اچھی بات بیان کی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن پڑھنی چاہیے کوئی بھی بیان ماننے سے پہلے, سننے سے پہلے. اینڈ یہ چیز مجھے لگی کہ اللہ کا صحیح تعارف ان کو ہوا, ان کی وائف کو ہوا, اینڈ وہ تب ہوا کہ انہوں نے جب ایکچوئل میں قرآن پڑھی. اینڈ جو ہم لوگوں کی سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں وہی پھر پرومالگیٹ ہوتی رہتی ہیں وداؤٹ ایون نوئنگ واٹ از ایکچولی ریٹن. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ آپ بیلنس بتاؤ, ضروری نہیں ہے کہ یہی بتانا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو فرگیو ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو. تو بہت ایپک ویڈیو تھی, مجھے بہت مزہ آیا اس پر ریئیکٹ کرنے میں. دس از سدھو ولاگ سائننگ آف. آئی لو یو گائز.